یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ زخرف کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 8 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر پیش کریں گے۔ اس حوالے سے جو سوالات موصول ہوئے ہیں کہ سورہ زخرف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کس خصوصیت کی قسم کھائی ہے اور اس کے بیان کا کیا مقصد ہے۔ اسی طرح اگلا سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ان آیات میں گزشتہ قوموں کی تباہی کا ذکر کس تناظر میں کیا گیا ہے اور اس میں موجودہ انسانیت کے لیے کیا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے رکھا اس قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس ہے، برتر ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ کیا پھیر دیں گے ہم تمہاری طرف سے یہ کتاب اس سبب سے کہ تم ایسے ہو کہ حد پر نہیں رہتے، اور بہت بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلے لوگوں میں، اور نہیں آتا لوگوں کے پاس کوئی پیغام لانے والا جس سے یہ تمسخر نہیں کرتے۔ پھر برباد کر ڈالا ہم نے ان سے سخت زور والوں کو، اور پہلے لوگوں کی یہ حالت گزر چکی ہے۔ سورہ زخرف کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ زخرف مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 89 آیاتیں اور 7 رکوع ہیں۔ یہ صورت مکی ہے، البتہ حضرت مقاتل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس کی آیت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، یہ آیت صرف مدنی ہے، اور ایک قول یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ صورت معراج کے وقت آسمان پر نازل ہوئی، اور اس قول کو تفسیر روح المعانی میں بیان کیا گیا ہے۔ تو مذکور آیات کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ سورہ زخرف کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کس خصوصیت کی قسم کھائی ہے اور اس کے بیان کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب واضح کی قسم کھائی کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ اس وقت کے مخاطبین جن کی زبان عربی تھی وہ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ لیں، اور ساتھ ہی اس کی خصوصیت یہ بیان کی کہ یہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور بلند رتبے کی کتاب اور حکمت بھری کتاب ہے، اس لیے اس کے مضامین حکیمانہ ہیں
اور حکمت پر مشتمل ہیں، اس لیے اس کو ضرور ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو عموماً وہ چیز بعد کے دعوے کی دلیل ہوا کرتی ہے، اور کسی چیز میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ قرآن مجید خود اپنے اعجاز کی وجہ سے اپنی حقانیت کی خود دلیل ہے، اور واضح کتاب، کھلی کتاب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نصیحتیں اور اس کی مضامین ایسے مضامین پر مشتمل ہیں جو بآسانی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ مخاطبین، قیامت تک اس کے مخاطبین جو ہیں ان کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ چونکہ یہ حکمت والی کتاب ہے، اس کے مضامین حکمت والے ہیں، اس لیے اس نصیحت کو اور اس کے مضامین کو ضرور ماننا چاہیے۔ اگر نہیں مانا جائے گا تو پھر اگلی آیات کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکذیب کرنے والے، اس کو پس پش ڈالنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس لیے سبق یہ بتا دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے قسم کھا کر تاکیدی طور پر کہ ضرور اس نصیحت کو ضرور ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگلے آیات کے حوالے سے گزشتہ قوموں کی تباہی کا ذکر کس تناظر میں کیا گیا اور اس میں موجودہ انسانیت کے لیے کیا سبق ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے پہلے لوگوں کا حال قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا ہے، گزشتہ اقوام کا، کہ ان کے پاس بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے اور اللہ کا پیغام لے کر آتے رہے، حق کی طرف انہیں بلاتے رہے، تو انہوں نے جب تکذیب کی تو اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ان اقوام اور کا ذکر اور اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ ایک تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی مقصود ہے کہ نہ صرف آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے بلکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ پھر مخاطبین کو یہ فرمایا گیا۔ آیت کے حوالے سے دوسرا سوال جو موصول ہوا ہے کہ ان آیات میں گزشتہ قوموں کی تباہی کا ذکر کس تناظر میں کیا گیا ہے اور اس میں موجودہ انسانیت کے لیے کیا سبق ہے۔ آیات میں یہ فرمایا گیا، گزشتہ اقوام کا ذکر فرما کر دو چیزیں اس میں بیان کی گئیں۔ ایک یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی تھی کہ نہ صرف آپ کو ستایا جا رہا ہے بلکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب ان اقوام پر حجت پوری ہو گئی تو اللہ کی طرف سے پھر فیصلہ عذاب کا ہوا، اور یہ عذاب اچانک نہیں آیا بلکہ انہیں اس عذاب سے ڈرایا جاتا رہا، لیکن وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ کے حق پیغام کا مذاق اڑانا ان کے لیے نقصان دہ ہوا اور وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوئے۔ موجودہ انسانیت کے لیے، مخاطبین کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ اگر انہوں نے بھی اللہ کے پیغام کو رد کر دیا، تکذیب کر دی اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کو اپنے عمل کے اندر نہ لائے تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا جو گزشتہ اقوام کے ساتھ کیا گیا، اور فرمایا کہ یہ نمونہ پہلے سے موجود ہے، مثال پہلے سے موجود ہے، اس لیے اس سے کسی صورت میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ موصول شدہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔